مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا وہ بھی جو ہے موت کو مانتا ہے، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور میرے دوستوں جیسے موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں۔ اس سے بڑی ایک حقیقت جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، اور کچھ جو غفلت ہے اعتقادی ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہوگی۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا کے اندر، قومیں ہیں، قبیلے ہیں، کچھ جو ہے مذاہب ہیں، تو مرنے کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتے۔ یہ تو مسئلہ اعتقادی ہے۔ اور کچھ مجمع ایسا ہے جو عملی طور پہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہا ہے، اس میں ہم سب آپ سب شامل ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں مرنے کے بعد جو ہے زندگی ہے، اور جو وہ حقیقی زندگی ہے، اور وہ کس لمحے میں دنیا سے اس آخرت کی زندگی میں پاؤں رکھ دوں یہ میرے علم میں نہیں، کیونکہ میرے چاروں طرف موت ہے۔ جوانوں کو دیکھتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں، عورتوں کو دیکھتا ہوں، مردوں کو دیکھتا ہوں، جن کی شادیاں طے ہوئی ہیں ان کو دیکھتا ہوں، جن کے کاروبار ابھی جمے نہیں ان کو دیکھتا ہوں، جن کی نئی نوکری لگی ہے ان کو بھی دیکھتا ہوں، جو بیمار نہیں ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ میرے چاروں طرف موت ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ہمارے چاروں طرف جو مسجدیں ہیں، شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو جس سے اعلان نہ ہوتا۔ اگر آپ ذرا غور کریں گے تو مرنے والا مرنے کی تیاری میں نہیں تھا، ہاں مرنے کی تیاری میں۔ ایسے لوگ ہیں دکان پہ بیٹھے بیٹھے اللہ کے پاس پہنچ گئے، سفر کرتے کرتے بستر پہ لیٹے لیٹے، ہاں رات کو سوئے اور صبح جو ہے جو اٹھایا تو اٹھے، اس کا اللہ کے پاس پہنچ۔ ایک دو واقعات نہیں ہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ تو جس کو اپنی موت کا احساس نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا جس کو استحضار نہیں، اس نے اس کی تیاری کیا کی ہوگی؟ صبح سے شام تک اگر ہم آپ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، میں نے پوچھا کسی سے کہ آج سارا دن، شام میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا آج صبح سے لے کر شام تک آپ نے کسی کے سامنے موت کا تذکرہ کیا یا جنت کا، دوزخ کا، کہ مرتے وقت جو ہے وہ جان کیسے نکالی جاتی ہے، قبر میں کیا سوال ہوں گے، میدان حشر میں کیا معاملہ پیش آنے والا ہے؟ کبھی کچھ یہ مغیبات کہلاتی ہیں، تو سارا دن میں کسی سے تذکرہ کرنے کا آپ کو موقع ملا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا اچھا سوچو، گزشتہ ایک ہفتے میں موقع ملا؟ صحیح بتانا۔ اس نے کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا آپ جو ایک مہینے کا بتاؤ، گزشتہ ایک مہینے میں آپ کو موقع ملا ہو کبھی جو مرنے کے بعد کے جو احوال پیش آنے والے ان کے تذکرے کا موقع ملا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ اب میں سال تک گیا نہیں تو لوگ تو جو ہے پوری کی پوری زندگی گزار دیتے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، کہنے لگے کہ میں دفتر میں ایک دوسرے 2-3 ڈاکٹر بیٹھے تھے، میں ان کو دعوت دینے تو میں نے بات شروع کی موت سے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بس موت کا تذکرہ نہیں کرنا، ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کا کثرت سے تذکرہ کیا کر، یہ مومن کی خوراک ہے، اس کی روح کی غذا ہے۔ کیونکہ اگر مرنا اور مرنے کے بعد کی زندگی کے تذکرے ہمارے اندر سے نکل جائیں تو ہمارا دین وہ بھی دنیا بن جائے گا۔ اگر میں یہ بات پوچھوں آپ سے، ناراض نہ ہوں، یہ جتنا مجمع آیا ان میں سے کون آج مرنے کے لیے تیار ہے؟ یا کون مرنے کی نیت سے آیا ہے؟ سب جینے کی نیت سے آئے، نیا مرکز دیکھنے کے لیے آئے، کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے آ رہا ہے، تو دین بھی دنیا بن جائے۔ جب موت کے تذکرے نہیں ہوں گے، کہ جب موت کی یاد نہیں ہوگی اور موت کے تذکرے نہیں ہوں گے تو دین بھی دنیا بن جائے گا۔
ہماری نمازیں وہ بھی دنیا کے اثر سے خالی نہیں ہوں گی، ہماری دعائیں وہ بھی دنیا کے لیے ہوں گی، دعائیں بھی دنیا کے لیے ہوں گی۔ رو رہا ہے مگر کس کے لیے؟ دنیا کے لیے رو رہا ہے۔ کسی کو غم نہیں کہ موت کے وقت جو ہے میرا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوا کہ نہیں ہوا۔ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ایمان کے خاتمہ ہو جائے۔ یہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انسانوں کی ضرورت پیٹ بھر کے روٹی، بدن ڈھانپنے کا کپڑا، مکان، شادی، سواری، یہ سب ثانوی حیثیت ہے، اور اس کو اللہ پاک نے دکھایا حضرات صحابہ کرام ساجمین کی زندگیوں کے اندر کہ کم سے کم ان کو دنیا دی۔ اتنی کم دنیا بعد میں نہ تابعین، نہ تبع تابعین، یا جو ہے ہمارے بڑے اکابرین، نہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، نہ دنیا میں جتنا جو ہے دینداروں کا طبقہ ہے، ہم نے اتنی بھوک نہیں کبھی سنی جتنی صحابہ کی سنی۔ یہ جو ہے نماز میں 3 صفیں گر جاتی تھیں بھوک سے، 3 صفیں بھوک سے گر جاتی تھیں مسجد نبوی کے اندر۔ یہاں ایک آدمی ساری زندگی کے اندر دکھا دو جو بھوک سے گرا ہو۔ بہت سے ملکوں میں جانے کا موقع ملا، آج تک ہمیں کسی ملک کے اندر ایسے ملک میں جانا ہوا جہاں پہ لوگ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اس سے زیادہ ان کو میسر نہیں۔ اتنی غربت، اتنی بھوک، وہاں بھی ہم نے کسی انسان کے پیٹ پہ پتھر نہیں دیکھے، اور سچی بات ہے ہمیں خبر ہی نہیں کہ پیٹ میں جو ہے پتھر کیوں باندھے جاتے۔ آپ یہ یہاں آ کر کہنے کی بجائے، تو یہاں آ کر کہنے کی بجائے وہاں کسی ساتھی کو کہہ دیں آپ چل کے نہ آئے اتنی دور، بیٹھ جائیے یہاں تشریف رکھیں۔ آپ کو چاہیے تو جہاں آواز تھی وہاں بیٹھ جاتے آتے۔ تو جو ہے آج تک وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ پیٹ میں پتھر کیوں باندھے جاتے۔ اور یہ حضور پاک علیہ السلام کی وہ سنت ہے جو تمام صحیح روایات کے اندر جو ہے معتبر روایات کے اندر ہے کہ خندق کے موقع پہ جب صحابہ نے شکایت کی اور اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا کہ پتھر بندھا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو اس میں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کبھی اس سنت کی فکر کی ہے؟ اتنا کپڑا آج تک نہیں ہم نے سنا کہ حضور کی مجلس سے اٹھ کر جا رہا ہے، حضور کے صحابی ہیں، اور فجر کی نماز سلام پھیرتے ہی گھر کو۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ شکایت کی تو ہماری مجلس میں نہیں بیٹھتے اور تو چلے جاتے ہو۔ کہا حضور ایک چادر ہے جس میں نماز پڑھی جا سکتی، اور یہ جا کے بیوی کو دیتا ہوں تو وہ نماز پڑھتی ہے، ہم دونوں میاں بیوی کے پاس ایک چادر۔ کیوں جی کوئی مثال ایسی، ایسا مکان کوئی کہ حضور پاک علیہ السلام جو ہے نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں پھیلا کے لیٹی ہیں اور حضور تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جو گھٹنے سکوڑنے پڑتے ہیں تاکہ حضور سجدہ کریں، کہ ہاتھ اگر اوپر کریں تو اس کی چھت کو لگ جاتا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی مسجد، حضور پاک نے کہا کہ 100 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑی، اور وہ کچی زمین تھی۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت 2 یتیم بچے تھے۔ جب حضور پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، انہوں نے زمین پیش کی کہ جی یہ جو ہے یہ زمین پہ مسجد بن جائے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بچوں کا حق ہے، ہم اس کو جو ہے ہدیتاً لے نہیں سکتے، تو اس کی قیمت ادا کی گئی۔ اس میں کھجور کے درخت تھے، بعض جو تھے ہرے بھرے تھے، بعض سوکھے ہوئے تھے، تو درختوں کو اوپر سے کاٹ دیا گیا اور تنے جو اس کے وہ اس کے ستون بن گئے، تنے اس کے ستون بن گئے، اس کے اوپر چھپر ڈالا گیا جو کہ یہ کھجور کی ٹہنیوں کا چھپر تھا، اور جو ہے حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے اس سے مٹی زیادہ نہیں تھی۔ ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں چھپر پڑتے ہیں
تو پہلے وہ شاخیں ڈالتے ہیں، اس میں کافی مٹی ڈالتے ہیں تاکہ جو ہے وہ جو ہے بارش کا پانی اندر نہ آئے. تو کہا اس میں زیادہ مٹی نہیں تھی، اس میں زیادہ مٹی نہیں تھی. جب بارش ہوتی تھی تو صحابہ کیچڑ میں جو ہے وہ سجدہ کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر دیوار بھی نہیں تھی. بعد میں 4 دیواری جب بنائی گئی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ بکری کا بچہ ٹاپ کے اندر آ جاتا تھا. اس مسجد کے اندر 9 برس تک کوئی روشنی کا بندوبست نہیں تھا. سن 9 ہجری کے اندر تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر آ کے چراغ جلایا تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کو پسند کیا. جب حضور پاک علیہ السلام نے جب جو ہے شب قدر کی نوید سنائی کہ امت کو یہ تحفہ 1 رات 1000 مہینے کے برابر ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کی جو ہے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میں صبح کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اور وہ صبح بالکل کھلی ہوئی ہے جیسے روشن صبح ہے، مگر رات بارش ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کیچڑ میں سجدہ کرتا ہوا. تو جو ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جو ہے پوری ان کی پیشانی جو ہے کیچڑ کے اندر تھی. یہ مسجد نبوی تھی. کہا کہ حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ انصار کے سردار جمع ہوئے اور کہا تم کب تک اپنے نبی کو یوں چھوڑے رکھو گے، تم کب تک اپنے نبی کو یوں چھوڑے رکھو گے کہ یہ جو ہے ایسے چھپر کے نیچے جو کہ کھجور کی ٹہنیوں کا بنا ہوا ہے اس کے نیچے جو ہے یہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، تم اپنے نبی کو کب تک چھوڑے رکھو گے؟ اور ہم کچھ پیسے جمع کرتے ہیں اور جو ہے ہم مسجد بناتے ہیں، جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے لیے مسجد بناتے ہیں. تو کچھ دینار جمع کیے، کوئی دینار جمع کیے اور وہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے. حضور ہم چاہتے ہیں آپ کے لیے مسجد بنانا، تو یہ جو ہے ہم نے کوئی رقم جمع کی، دینار سونے کے اشرفیہ. حضور پاک علیہ السلام نے ایسے ان کو ہٹا دیا سامنے سے. کہا میں تو چاہتا ہوں کہ میری مسجد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے چھپر کی طرح ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو یوں ہاتھ لگاتے تھے تو ان کا ہاتھ اس چھپر کو لگ جاتا تھا، اس چھپر کی چھت کو لگ جاتا. میں چاہتا ہوں کہ میری مسجد ایسی ہو. ہاں ایسی. کہا کہ کچھ انصار نوجوان نے ایک بار حضور پاک علیہ السلام نے صبح کے وقت دیکھا کہ ایک انصاری نوجوان ہے ہاتھ پہ بانس لے کر پیمائش کر رہے ہیں. حضور نے بلایا کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہم انصار نے آپس میں مشورہ کیا ہے، ہم انصار نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ ہم آپ کی اس مسجد کو بڑھائیں گے اور اس کا جو خرچ ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے. تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی بات دہرائی کہ نہیں یہ رہنے دو، رہنے دو. میں تو چاہتا ہوں کہ میری مسجد موسیٰ علیہ السلام کے چھپر کی طرح ہو کہ وہ اس میں ہاتھ اونچا کرتے تو اس کی چھت کو لگ جاتا تھا. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضور پاک علیہ السلام کے پورے زمانے میں اس مسجد کی توسیع نہیں ہوئی، صرف 2 چیزوں کا اضافہ ہوا. ایک سن 9 ہجری کے اندر اس میں چراغ جلا، اور ایک صحابی نے جب صحابہ کو کیچڑ میں جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اپنے دامن میں کنکریاں لا کر اس کیچڑ پہ ڈال دیں. تو اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی کا فرش کنکریاں ہو گیا کہ جو ہے وہ حضور پاک علیہ السلام نے اس کی تعریف کی، اس کو پسند فرمایا. تو پھر صحابہ کنکریوں کے اوپر جو ہے سجدہ کرتے. دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جہاں ہمارا جانا ہوا ویسٹ افریقہ کا ملک ہے، جہاں مسجد کے اندر صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی ہیں، جہاں جو ہے کنکریاں بچھائی جاتی ہیں اور وہ باریک باریک چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، اور اللہ جانتا ہے اس سجدے کے اندر جو نور ہے وہ قالینوں کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرنے میں وہ نور سچ فرمایا. تو جو ہے جو حضور پاک علیہ السلام جو معیار چھوڑ کر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بالکل کبھی بھی اس مسجد کو نہ پڑھاتا اگر مجھے حضور پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد یاد نہ ہوتا کہ حضور نے فرمایا کہ آپ نمازی زیادہ ہو گئے، مسجد کی جگہ کم پڑ گئی، تو ہمیں مسجد کو بڑھانا چاہیے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد اللہ بادشاہ تو جو ہے کہا کہ اگر حضور پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد مجھ تک نہ پہنچا ہوتا تو میں کبھی مسجد نبوی کو بڑھاتا۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، ہمیں وہ معیار دے کر گئے ہیں حضرات صحابہ اکرام، اور حضور پاک علیہ السلام اپنے زمانے میں اتنے کم کے اوپر گزارا کر کے گئے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ 3 دن کا مسلسل فاقہ اللہ کے نبی کو جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، اور بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھا گیا کہ حضور آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، نفل نماز تھی، تو حضور نے فرمایا بھوک۔ 3 دن کے فاقے کے بعد جو ہے حضور پاک علیہ السلام جو ہے نکلے ہیں باہر، تو ملاقات ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تینوں کا ایک ہی حال تھا کہ 3 دن سے جو ہے کوئی قابل ذکر چیز کھانے کی جو ہے وہ پیٹ میں گئی نہیں۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے ہیں کہ جو ہے وہ گھر پر نہیں تھے، اور جو ہے بیوی نے خوشی کا اظہار کیا، اور جو ہے اتنے میں جو ہے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، اور جو ہے اپنے باغ سے کھجوروں کا پورا خوشہ توڑ کے سامنے رکھ دیا، جس میں کچی کھجوریں بھی تھیں، پکی کھجوریں بھی تھیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے پورا خوشہ کیوں توڑ لیا؟ صرف پکی توڑتے۔ کہا حضور کسی کو کچی پسند ہے، کسی کو پکی پسند ہے۔ اس کے بعد جو ہے بکری کا بچہ ذبح کیا اور بیوی کا کہا کہ وہ پکاؤ، اور تھوڑی جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ تو جس وقت کھانے کے لیے بیٹھے، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو جو ہے روٹی کے اوپر جو ہے ایک جو ہے گوشت کا ٹکڑا رکھا، اور رکھ کر کہا جا کے فاطمہ کو گھر میں پہنچا دو کہ اس نے بھی کہہ رہے ہیں مائک بدلنے کے اعلیٰ مائک آپ کو بہت آواز گونجتی ہے، ان کو یہ ہے وہاں سے آپ سے کام تو 3 دن کا فاقہ ایک عام چیز حضور پاک علیہ السلام، اور حضور فرما رہے ہیں خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ یہ زمانہ بھوک کا زمانہ ہے، احتیاج کا زمانہ ہے، قرضوں کا زمانہ ہے، بیماریوں کا زمانہ ہے، مگر اس کو خیر القرون کہا گیا۔ کہا کہ سب سے پہلی بدعت جو آئی ہے امت کے اندر 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ناشتے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ حضور پاک علیہ السلام چاش کی نماز کے بعد اپنے حجر مبارک میں تشریف لاتے تھے، اور جس کی باری ہوتی تھی ان سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، تو وہ دن کے 11 ساڑھے 11 جو وقت آپ مناسب خیال کریں، وہ کھانا تھا ایک وقت کا 24 گھنٹے میں، جو معمول تھا حضور پاک علیہ السلام اور صحابہ کا معمول تھا۔ آج وہ زندگی اگر کھو گئی تو اس کا تذکرہ تو نہیں کھونا چاہیے، اس کا تذکرہ زبانوں پہ رہنا چاہیے، کیونکہ جو ہے اللہ پاک نے ہمیں ایک کام دیا ہے، وہ کام نبیوں والا کام ہے جو حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کی بنا پر ہمیں ملا ہے۔ اور یہ کام جو ہے، جو کام جس کے اہل ہوتے ہیں، جن کے ذمے یہ کام لگا ہوتا ہے، انہی والی صفات سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ کام تو نبیوں والا ہو اور طریقے ہم اپنے اختیار کریں تو اس سے سب کچھ ہو جائے گا، دین نہیں پھیلے گا، سب کچھ ہو جائے گا، دین نہیں پھیلے گا، کیونکہ جو ہے جن صفات سے یہ کام شروع کیا گیا ان صفات کو لے کر جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔
پھر تو اللہ ہمیں ذریعہ بنائیں گے دنیا میں دین کے پھیلانے کا، اللہ ہمیں ذریعہ بنائیں گے۔ اسے کہا کہ جو ہے سب سے بڑا مجاہدے کا میدان حضور پاک علیہ السلام کی زندگی، ان کی سنتوں کا اتباع ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے اتباع ان کے طریقے میں بھی ہے، ان کے مقصد میں بھی ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے جہاں ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، وہاں حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں دین کی محنت سکھائی، اور حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں دین کی محنت پہلے سکھائی اور دین بعد میں سکھائے۔ آپ اس پہ غور کریں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، پھر قرآن نے ہمارے یقینوں کو بڑھا دیا۔ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، اور پھر قرآن نے ہمارے ایمانوں کو بڑھا دیا۔ تو جو سب سے بڑی چیز پہلی سیکھنے والی اپنے ایمانوں کو بنانا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو سب سے پہلے ایمان کی محنت سکھائی، ایمان کی محنت سکھائی ہر صحابی کو۔ تو آج یہ جو تبلیغ کا کام ہے، مولانا یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اگر میں اس کو کوئی نام دیتا تو اس کو ایمانی تحریک کہتا۔ یہ ایمان بنانے کا راستہ ہے، ایمان بنانے کا راستہ ہے۔ اگر اس کو ہم کسی اور چیز کے لیے استعمال کریں گے، کسی اور چیز کے لیے استعمال کہ دنیا میں میرا نام ہو جائے، نام ہو جائے، مجھے دنیا میں منصب مل جائے، کوئی عہدے مجھے مل جائیں، یا اس سے جو ہے میری کوئی دنیاوی منافع مجھے حاصل ہو جائے، میں تو بالکل بھی نہیں چاہنا ہے۔ تو اس کا جو مقصود ہے دین کی محنت کا سب سے پہلا مقصود ایمان بنانا ہے، اور ایمان کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو ایک جد و جہد سکھائی۔ وہ جد و جہد دعوت والی محنت ہے جس کا مکلف ہر مسلمان کو بنایا ہے کہ جو ہے ہر مسلمان روزانہ ایمان یقین کی دعوت دے، اور موافق ماحولوں کے اندر بھی دعوت دے، جیسے اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے ماتحتوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے تعلق والوں میں جو بات سنتے ہیں ان کے اندر بھی، اور ناموافق ماحولوں کے اندر جا کر دعوت دے۔ جیسے حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ جب اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو ان کو کوڑوں سے پیٹا جاتا ہے، ان کو جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا ہے، ان کی قوم برادری ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ آپ دیکھو، آپ کہیں میں تبلیغ میں جاتا ہوں، آپ کے ماں باپ آپ کو گھر سے نکال دیں، یہ ایک تو نہیں، پتہ نہیں کتنے صحابہ گھر سے نکالے گئے۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، اور جو ہے کہاں کی خوشبو، کہاں کے جوتے، کہاں کے کپڑے، جن کی چال ایسی تھی کہ مدینے میں لوگ، مکہ مکرمہ میں لوگ رک کر جو ہے وہ جاتے تھے ان کی چال کو دیکھ کر، اور جس گلی سے گزرتے تھے لوگ پہچان لیتے تھے ایسی خوشبو والا تو صرف مصعب ہی ہو سکتا ہے۔ مگر جب دعوت کا کام شروع کیا تو ماں باپ نے ننگا کر کے گھر سے نکال دی، ماں نے ترس کھا کے ایک چادر دی۔ اب جتنی ان کی بقیہ زندگی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے 2 ایسے لوگوں کو مدینہ منورہ بھیجا دعوت کے کام کے لیے جن کے پاس دنیا کے اسباب کم سے کم تھا۔ ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کل پونجی، کل سرمایہ، نہ ماں باپ ان کے ساتھ، نہ بہن بھائی ان کے ساتھ، نہ ان کی شادی، نہ ان کی بیوی، نہ ان کے بچے، نہ ان کے ساتھ کوئی زیادہ راہ، ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جس سے اپنا سطر ڈھانپتے تھے، جس پہ چمڑے کے پیمند لگے ہوئے تھے۔ ایک تو ان کو بھیجا دین پھیلانے کے لیے مدینہ منورہ میں، اور دوسرے جس کو بھیجا ان کے ساتھ، ان کا نام بتاؤں آپ کو، وہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ نابینا ہے، تاکہ قیامت تک کے لیے جو ہے مسلمان جو ہے اس کو سمجھ لیں کہ دینی اسباب جو ہے ملک اور مال، چیزیں، یہ ہمارے اسباب نہیں ہیں، یہ اسباب نہیں۔ تو جو امت میں، قوم میں سب سے جو کم حیثیت کے لوگ تھے، انہوں نے جا کے مدینہ کے گھر گھر کے اندر دین کو زندہ کر دیا کہ اوس و خزرج کے قبیلے کے اکثر لوگ مسلمان ہوئے حضور پاک علیہ السلام کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے۔ اور یہ استعدادیں کیسے پیدا ہوئیں؟ یہ استعدادیں جوانوں میں، نوجوانوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، غلاموں میں، بوڑھوں میں، بیماروں میں،
یہ صفت پیدا ہوئی کہ ایک ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ ہدایت کے چراغ ہیں، ہاں، جو ان کے پیچھے چلے گا کامیاب ہوگا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے مکہ میں ان کی ایسی تربیت فرمائی دعوت کی لائن سے، ایسا ان کو داعی بنایا کہ یہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے وہ ان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی، ان کے دعوت کے کام کو روک نہیں سکتی، ان کے ایمان میں خلل ڈال نہیں سکتی۔ اور یہ محنت کیا تھی؟ دعوت تو، ہاں دعوت۔ کہا حضرت ایک باہر کے خاندان کی، باہر کے قبیلے کی ایک جو ہے لونڈی ہیں زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دعوت دینے سے باز نہیں آتی، اور ان کو اتنا مارا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے ہاں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ سب سے زیادہ جو ظلم کیا بدبخت ابو جہل نے کی، اتنا مارا آنکھوں کی بینائی چلی۔ پھر کافر ان کے گرد کھڑے ہو کر ہنستے تھے کہ دیکھو تم نے لات اور عزیٰ کا انکار کیا، جو کافروں کے بت تھے، کہا تم نے لات اور عزیٰ کا انکار کیا تو لات اور عزیٰ نے تمہاری آنکھیں تم سے چھین لی۔ تو یہ سن کر فریاد کی اللہ سے، نہیں اللہ لات اور عزیٰ سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اکیلی آپ کی ہے، اکیلی آپ کی ہے۔ اے اللہ یہ کافر مجھے تانا دیتے ہیں، ہاں آپ اے اللہ میری بینائی مجھے لوٹا دیں۔ اللہ نے ان کی بینائی لوٹا دی، ہاں یقین۔ تو یہ جو تکلیفوں کے ذریعے جو پیغام امت تک پہنچا ہے کہ یہ جو ہے تن آسانی کا کام نہیں ہے، یہ تبلیغ کا کام، یہ جد و جہد ہے، یہ موافق اور ناموافق ماحول میں جا کر دین کی محنت کرنی ہے اور دعوت دینی ہر حال کے اندر، اس سے ایمان بنے گا۔ اور ہماری دعوت کیا ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام نے جو ہے مکہ کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر جو ہے مکے والوں کو جمع کیا، اور ایک ایک جو ہے خاندان والے کے بڑوں کا نام لیتے تھے کہ اس قبیلے والے آ گئے، فلانے قبیلے والے آ گئے، سب کو جمع کر، میں تمہارے نزدیک کیسا آدمی ہوں؟ تو سب نے کہا کہ بے شک آپ ہم میں سے بہترین ہیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ کہا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم اس بات کو مانو گے؟ کہا ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ تو سچوں کے سچے، آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ تو جو ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک، وہی عبادت کے لائق ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلح، لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پہلا پتھر جو مارا ہے کس نے مارا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے سگے چچا نے پہلا پتھر مارا، اور سب سے زیادہ لعنت ملامت نے کی، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ حضور پاک علیہ السلام کو ایسی بددعا دی کہ اللہ پاک کو بھی جو ہے اس پر جو ہے غصہ ہے۔ اللہ پاک نے سورہ لہب وہ نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ میرے محبوب کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ اور پھر وہ دن یاد کیجئے کہ حضور پاک علیہ السلام ہاں ایک دن نہیں، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، برسہ برس حضور پاک علیہ السلام صبح کے وقت تشریف لے جاتے، اور جو ہے عکاظ کا بازار اور جو ہے مکہ کے اور بازار، وہاں پہ جو ہے لوگوں کو دعوت دینا شروع کرتے، اور مجمع جو ہے ان کی بات کا انکار کرتا، مذاق اڑاتا، ان کے اوپر مٹی پھینکتا، ان پر تھوکتا، ان کے کپڑے نوچتا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ سالہ سال کی بات، سالہ سال کی بات۔ اور حضور پاک علیہ السلام کا بدن مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتا، پسینے سے شرابور ہو جاتا، سورج سر کے اوپر آ جاتا، سورج سر کے اوپر آ جاتا، اور مجمع بدلتا رہتا، سننے والا مجمع بدل رہا ہے، مگر حضور پاک علیہ السلام اپنی دعوت دے رہے ہیں۔ کتنی درجے کی استقامت ہے اس میں۔ اور جو ہے صحابہ وہ ان کے پیچھے پیچھے اپنی اپنی حیثیت کے بقدر، حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضور میں دعوت دے رہا تھا،
مجھے جو ہے کفار نے پکڑ لیا اور مجھے مارنا شروع کیا اور مجھے اتنی تکلیف دی اور ساتھ کہتے رہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں یہ کہو، گستاخی کے الفاظ. کہا میں انکار کرتا رہا، وہ مجھے مارتے رہے. جب اتنی تکلیف میری بڑھ گئی تو حضور میں نے زبان سے کہہ دی. اب رو رہے، حضور میرا کیا بنے گا؟ میں نے آپ کی شان میں یہ لفظ کہہ دے. تو حضور پاک علیہ السلام تسلی دے رہے، یہ بتاؤ جب تم نے یہ الفاظ کہے تھے تمہارے دل کی کیا حالت تھی؟ کہا میرا دل ایمان سے بھرا ہوا، میرا دل ایمان سے بھرا ہوا. کہا پھر کوئی بات ہاں؟ تو یہ مجاہدے ہیں صرف نبی پاک علیہ السلام کے، صحابہ کے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کا پہلا خطبہ پڑھا ہے تو جب کفار ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کو لاتوں سے جوتوں سے مارا، کتاب کے اندر آیا ہے کہ جو ہے جو سب سے بڑا جو ہے جو شقی تھا اس نے اپنے موٹے سول کا جوتا تھا اس کو آڑا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو کچلا اور پیٹ کے اوپر، سینے کے اوپر اس نے چھلانگ لگائی ان کی. تو کہا بچیں گے نہیں، اب بچنا مشکل ہے. تو ان کے قبیلے والے ان کو اٹھا کے ان کے گھر لے گئے تو رات تک بے ہوش رہے. جب ہوش میں آئے تو جو ہے ماں نے دودھ پیش کیا تو قسم کھا لی جب تک حضور پاک علیہ السلام کی زیارت نہیں کروں گا اس حد تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا. زخموں سے بدن چور ہے، چہرہ سوجا ہوا ہے، اتنا سوجا ہوا ہے کہ ناک اور منہ کا فرق نہیں پتہ لگتا تھا. اور کہا کہ مجھے تو حضور بتاؤ کیسے. پھر جو ہے اندھیرے کے اندر ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اور جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان دونوں کے سہارے سے گرتے پڑتے دار ارقم میں پہنچے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا، اپنے سینے سے چمٹا لی. ہاں، اور حضور بھی روئے، صحابہ بھی روئے کہ تمہارا کافروں نے یہ حال کر دیا. حضور نے پوچھا ابو بکر تمہارا کیا حال ہے؟ تو فرمایا کہ حضور میرے چہرے کو بہت تکلیف پہنچی، میرے چہرے کو بہت تکلیف پہنچی. تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا کیا ہوگا؟ 1 مہینہ دار ارقم میں رکھا ہے تعلیم کے حلقوں کہ ان کے زخموں کا مرہم نہ کوئی ہسپتال، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی حکیم. 1 مہینہ دار ارقم کے اندر تعلیم کے حلقوں میں رکھا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور حضور پاک علیہ السلام وہ سنا کے ان کے ایمانوں کو تازہ کر رہے ہیں. اللہ کی مدد کے وعدے، آخرت کی امیدیں، جنت کے تذکرے، اللہ کی طاقت اور قوت پر یقین. یہ آزمائش ہے، تھوڑے وقت کی ہے، یہ گزر جائے گی. تو یہ اس ماحول میں تربیت ہوئی ہے، اس ماحول میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی تربیت ہوئی جس سے وہ صحابہ اس سطح پر پہنچے، ایمان کی چوٹی پر پہنچے اور یہ پیغام لے کے دنیا کے اندر پھرے. اس کائنات میں کرتر دھرتا ذات اکیلی اللہ کی ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے. یہ کائناتی نقشے جو پھیلے ہوئے ہیں یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے، نہ یہ ہماری حفاظت کے اسباب ہیں، نہ یہ ہمارے پلنے کے اسباب ہیں، نہ ہماری حوائج و ضروریات کے پورا ہونے کے لیے یہ اسباب، بلکہ جو ہے کہ جتنے کائناتی نقشے جو پھیلے ہوئے ہیں یہ ہمارے امتحان کے لیے ہیں اور ان کے پیچھے کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مٹھی میں ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو مخلوق چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا. یہ یقین بنانا کہ یہ جو ہے اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کہ وہ ذات جو سب سے بڑا غیب ہے، جو پردے کے اندر ہے، جو ہماری نگاہ کے سامنے نہیں ہے مگر کرتے وہ ہیں. زندگی موت ان کے ہاتھ میں ہے. کوئی آدمی جو ہے نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائے. یہ دنیا کے اندر آنا اور دنیا سے جانا یہ سب لکھا ہوا ہے اور یہ کرنے والے اکیلے اللہ ہیں جنہوں نے اس وقت کو مقرر کر دیا. کوئی شخص جو ہے دنیا کے اندر کتنا
جو ہے وہ کھائے گا، اس کا رزق کتنا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا حال آئے گا، اچھا یا برا حال جو آئے گا یہ بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ اور کہا یہ ایمانیات ہیں، اس کو سیکھو کہ جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، تو جو ہے کہا صفات کا یقین کرو کہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے دنیا میں بہت تھوڑے، دنیا میں جو یہ کہیں کہ اللہ نہیں ہے یہ دنیا میں معدود چند ہوں۔ لوگ زیادہ تر جو گمراہی میں پڑتے ہیں اللہ کی ذات صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں۔ کہا یہ یقین کرو کہ اللہ پاک خالق ہیں۔ اب جب ہم نے اس پہ غور کیا تو کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز وہ گواہی دے گی۔ کہا تم مکھی کا سر نہیں بنا سکتے، مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، اللہ کیا ہے؟ ایسے ہم خالق ہیں۔ کوئی ایسا آسمان بنا سکتا ہے اور جو ہے کوئی ایسی زمین بچھا سکتا ہے جس کے اندر جو خزانے چھپا سکتا ہے؟ کوئی سردی سے گرمی کو لا سکتا ہے، گرمی سے سردی کو لا سکتا ہے؟ اللہ نے کہا موت کے بھی خالق ہیں، ہم حیات کے بھی خالق ہیں۔ موت کا پہلے تذکرہ کر رہے ہیں، حیات کا بعد میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ موت بھی ایسی ایک مخلوق ہے جیسے حیات ایک مخلوق ہے، اسے اللہ نے بنایا۔ اللہ خالق ہے۔ کہا ایک ایک ذرہ وہ اللہ پاک کی صفت خالقیت کا مظہر ہے۔ ایک ایک پھول، ایک ایک پھل، ایک ایک ننا منا کیڑا، ایک تتلی، ایک چڑیا، آدمی اس پہ غور کرے۔ کہا یہ جو فضاؤں کے اندر یہ پرندے ہیں ان کو کون تھامتا ہے؟ ان کو کون تھامتا ہے؟ ہم تھامتے ہیں یا تم تھامتے ہیں؟ یہ زمین کے اندر سے جو ہے یہ جو ہے کون اگاتا ہے؟ یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ اناج کون لے کر آتا ہے؟ زمین کو کھود کے دیکھو اس میں کون سا ذائقہ ہے؟ یہ پھولوں میں رنگ کہاں سے آتا ہے؟ اس میں کون سے رنگ ہیں زمین کے اندر؟ پھلوں میں رس کہاں سے آتے ہیں؟ کہا مخلوقات پہ غور کرو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ کہا جیسا ہم بناتے ہیں ایسا کوئی بنا نہیں سکتا۔ کہا اللہ پاک نے جو ہے ہر مخلوق کی ہر قسم کو بنایا اور ہر ایک کے اندر فرق رکھا۔ یہ اللہ پاک اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں پھیلے ہوئے اربوں انسان ہیں اور دو انسان وہ آپس میں ملتے نہیں، حالانکہ ایک قوم اور قبیلے کے ہوتے ہیں، پھر بھی فرق ہے، پھر بھی فرق ہے۔ ایک قوم، ہم کہتے ہیں چینی سب ایک جیسے، پاکستانی ان کو ایک جیسے نظر آتے ہوں گے، مگر دو انسان ایک جیسے نہیں۔ اللہ نے اس جو ہے 6 انچ 7 انچ کی جگہ کے اوپر اپنی قدرت دکھائی۔ پھر کہا یہی نہیں ہے، ہر ایک کی آنکھ مختلف ہے، ہر ایک کی آنکھ کی جو پتلی ہے یہ مختلف ہے، ہر ایک کے انگوٹھے کا نشان مختلف ہے۔ کہا دنیا میں اربوں انسان ہیں، اربوں جو دنیا سے چلے گئے، اربوں جو آنے والے ہیں، ان سب کو ملا لو کسی کے جو انگوٹھے کے نشان، اس 1-1.5 انچ کے اندر اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی۔ ہاں یہ یوں نہیں ہے کہ مشین میں سے جو پلاسٹک کے جگ بن کے آ رہے ہیں تو سارے جگ ایک طرح کے ہیں۔ اگر سانچے میں جو ہے ایک کے ہینڈل ٹیڑھا ہو گیا تو سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ سانچے نہیں ہیں، یہ اللہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں، ایک ایک چونٹی کو، ایک ایک وائرس کو، ایک ایک مچھر کو، ایک ایک مکھی کو اللہ بناتے ہیں۔ چھوٹی مخلوق، بڑی مخلوق۔ اب یہ یقین کرنا بنانے والے اکیلے اللہ ہیں۔ جن چیزوں میں انسانوں کا ہاتھ لگا ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی سمجھ اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے جو ہے وہ وجود کے اندر آئی ہے چیز۔ یہ جتنی بنی چیزیں نظر آتی یہ یقین کرنا، اور اللہ مالک ہے کہ جو ہے کوئی چیز آزاد نہیں ہے، اپنی کسی صفت کے اظہار کے لیے آزاد نہیں ہے۔ ہر چیز پہ اللہ کا قبضہ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ اللہ چاہے کسی چھوٹی مخلوق سے بڑا کام لے۔ حضور پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 59 دن پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے 59 دن پہلے
یہ ابرہہ کا واقعہ پیش آئے جو سورہ فیل میں آپ پڑھتے رہتے کہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد دنیا میں ہو رہی ہے، گویا کہ ہدایت کا سورج طلوع ہو رہا ہے اور دنیا سے اور شرک اور کفر کا اور باطل کا اور اندھیروں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام کے دادا ان کو جو ہے خواب آنے شروع ہوئے اور جو ہے سالہ سال سے آب زمزم جو چاہے زمزم تھا، جو زمزم کا کنواں تھا، وہ جو ہے بنو جرہم والوں کی لڑائی ہوئی قریش سے، تو وہ جو ہے شکست ہونے لگی، تو وہ جو ہے خانہ کعبہ کے اندر جتنی نبیوں کی یادگاریں تھیں وہ ساری اٹھا کر لے گئے اور جو ہے آب زمزم کا یعنی کہ جو چاہے زمزم تھا، جو کنواں تھا، اس کو پاٹ دیا اور ایسا پاٹا کہ اس کا نشان نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کنواں کہاں تھا، اور برسہ برس گزر گیا اور حضور پاک علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہونے والی ہے، اس لیے نشانیاں ظاہر ہوئی۔ اور عبد المطلب کو خواب میں 1 دن 2 دن 3 دن فرشتہ اشارہ کر رہا ہے کہ جہاں پر ہے وہ مبارک پانی، وہ یہاں پر ہے۔ پہلے توجہ نہیں کی، پھر اس کے بعد یہ قریش کو جمع کیا، سب ہنسنے لگے، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اس وقت ان کا صرف ایک بیٹا تھا، بعد میں اللہ نے 10 بیٹے دیے حضور پاک علیہ السلام کے والد سمیت۔ ایک بیٹا تھا حارث کو لے کر اکیلے گئے اور جا کے جو خواب میں جو جگہ کی طرف اشارہ ہوا تھا اس کو کھودنا شروع کیا، حتیٰ کہ گیلی مٹی نکلی اور پھر اور لوگ ساتھ دینے کے لیے آ گئے اور جو ہے برسہ برس سے چھپا ہوا اللہ کی وہ نعمت، وہ آب زمزم کے آگے جس حاجت سے اس کو پیے جو ہے وہ حاجت اس کی پوری ہوئی، اللہ نے وہ ظاہر کر۔ یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی آمد ہے دنیا کے اندر، اب دنیا سے کفر اور شرک مٹنے والا ہے۔ ہاں، تو اللہ نے اپنی ایک بڑی نشانی دکھائی کہ یمن کے اندر ایک ابرہہ، ایک بادشاہ جو ہے اس نے ایک معبد بنایا ہے اس جلاپے کے اندر کہ یہ جو ہے سارے عرب والے جو ہے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں، وہاں حج کرتے ہیں، وہ جاہلیت کے زمانے کا بھی حج ہوتا تھا، سارے اہل عرب کا رجوع تھا، حج کے موقع پہ جمع ہوتے تھے اور بنو ہاشم اور قریش کے دوسرے جو قبائل تھے وہ ان کی میزبانی کرتے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام کے پردادا ہاشم ان کا جو ہے یہ مشہور تھا کہ روٹی اس کو گھی اور اس میں شکر یہ ملا کر اس کی چوری بنا کر تو جو ہے وہ مہمانوں کو کھلاتے تھے، حاجیوں کو کھلاتے تھے، اس سے ان کا نام ہاشم پڑا۔ تو جو ہے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ ابراہیم نے کہا کہ ان کا رجوع ادھر کیوں ہے، میں یمن میں اتنا بڑا ایک معبد بناؤں گا، لوگ اس کے لیے آئیں، اس کے حج کے لیے آئیں، اس کی زیارت کے لیے آئیں۔ تو جب لوگوں کا رجوع نہیں ہوا بلکہ کسی نے اس میں گندگی پھیلا دی تو اسے غصہ آیا اور اس نے کہا میں خانہ کعبہ کو ڈھاؤں گا، اور وہ جو ہے اپنی فوج کو لے کر چلا ہے وہاں سے یمن سے لے کے خانہ کعبہ تک، اور اس کے ساتھ ہاتھیوں کا غول تھا، ایک ہاتھیوں کا ایک پورا لشکر تھا، تقریباً کہتے ہیں 13 ہاتھی تھے اور ایک بہت بڑا ہاتھی تھا اس کے پاس۔ ان ہاتھیوں کے ساتھ عربوں کے لیے ہاتھی بالکل نئی چیز تھی کہ یمن میں حبشہ سے جو ہے یہ ہاتھی آئے تھے، نہیں تو اس سے پہلے عرب کے اندر ہاتھیوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو ایک بڑی فوج لے کے رستے میں جو ہے بعض قبائل کو زیر کرتا ہوا، ان کو اپنے ساتھ ملاتا ہوا خانہ کا جو ہے مکہ مکرمہ سے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا، اور اس کے سپاہیوں نے جو اونٹ چر رہے تھے جو ہے قریش کے وہ قبضے میں لے لیے، جس میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے دادا عبد المطلب بہت ہی جو ہے شخصیت والے، بڑی باروب شخصیت، بہت خوبصورت چہرہ اور سرداروں والا جو ہے وہ روب ان کے چہرے کے اوپر اور سرخ و سفید ان کا رنگ، اور وجیح کا وہ جو ہے ملنے کے لیے گیا ابرہہ کے پاس، تو اس نے بڑا اکرام کیا، ان کی شخصیت کو دیکھ کے متاثر ہوا، اپنے ساتھ بٹھایا، کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا کہ جو ہے میرے اونٹ جو ہے تمہارے فوجیوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ لینے کے لیے آئے۔ تو غصے سے بھر گیا، اس نے کہا کہ تف ہے تم پر، میں نے سردار سمجھ کے تمہاری عزت کی کہ میں اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور تم جب مجھ سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہو، کتنا چھوٹا مطالبہ ہے،
میرا خیال تھا کہ تم کہو گے کہ ہمارے اللہ کے گھر کو نہ گراؤ اور تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا کہ وہ اللہ کا گھر ہے, اس کی حفاظت اللہ کریں گے. اونٹ میرے ہیں اس لیے میں ان کا مطالبہ لے کر آیا. تو اس نے وہ اونٹ ان کو دے دی. تو عبد المطلب وہ 200 اونٹ لے کر آئے اور خانہ کعبہ کے پاس آ کر وہ 200 اونٹوں کی نظر اللہ کے نام پہ قربان کیے. کہ خانہ کعبہ کا کپڑا پکڑ کر دعا کی, اے اللہ ہم بہت ضعیف ہیں, ہم اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ اپنی قدرت سے ہماری حفاظت کیجیے. پھر اس کے بعد جو ہے تمام اہل مکہ کو حکم دے دیا اپنے بال بچوں کے ساتھ جو ہے پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائے, پہاڑوں کے اوپر چڑھ. کہا پھر اللہ پاک نے جو پرندے, کہا وہ پرندوں کا غول تھا, چھوٹے چھوٹے پرندے جن کی چونچ اور 2 پنجوں کے اندر ایک ایک کنکری تھی. اور وہ کنکری تھی, کیا کنکری تھی کہ لوہے کا خود پہن کے جو سپاہی بیٹھا ہوتا تھا اپنے ہاتھی کے اوپر, وہ خود میں سوراخ کرتی کنکری, اس کے بدن میں سے گزرتی, اس کے ہاتھی کے بدن میں سے گزرتی اور زمین کے اندر چلی جاتی, اور سوار اور سواری ایسے ہو جاتے جیسے کھایا ہوا بھس. نبی آخری زمان کا ظہور ہو رہا ہے. اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. کبھی بھی نہیں مانو گے, مالک مالک ہے, ان کا قبضہ ہے, ہر حال کے اوپر ان کا قبضہ ہے. کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا, کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کیسی تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا نہ ہو, کہ فرعون کو نجومیوں نے خبر دے دی ہے ایک بچہ ہے تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے. کہا قتل کر دو, بنی اسرائیل کے ہر بچے کو, ہر لڑکے کو ذبح کر دو. اب اس کے ہرکارے پھر رہے ہیں, گھر گھر جاتے ہیں, ان کی عورتیں جاسوس, کہیں کہیں بچے کی پیدائش کی خبر آئے وہ اس کو لے کے اس کو ذبح کر. اور اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام نہ صرف پیدا ہوتے ہیں بلکہ اللہ پاک جو ہے اب ماں گھبرا رہی ہے کہ میرے بچے کا کیا ہو. تو کہا ہم نے اس کے دل میں الہام کیا, ہم نے کہا دیکھو تمہیں زیادہ خطرہ محسوس ہو اسے صندوق میں بند کر کے پانی کی نظر کر دینا. پھر اتنا بڑا حکم ماں اپنے ہاتھوں سے, وہ تو جب سپاہی آئیں گے اور بچے کو ذبح کریں گے وہ تو دور کی بات ہے, اپنے ہاتھوں سے تو پانی میں ڈبو دے اور صندوق میں اگر سوراخ چھوڑ دیں تو پانی اندر چلا جائے, اگر بالکل بند کر دیں گے تو ہوا کی گنجائش بھی نہیں ہوگی, بچے کے لیے ہلاکت ہے. تو کہا ہم نے تسلی دی کہ ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اس کو نبی بنائیں گے. حوصلہ دے دیا, کمزور ہیں کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے. پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا جاتا کہاں ہے, جو فرعون کے محل کی طرف, اور پھر اللہ اس کی پرورش کا بندوبست کرتے ہیں فرعون کے خرچے کے اوپر. ایسا پیارا بچہ, یہی ہے فرعون کی زبان سے نکلتا ہے, یہی ہے بچہ, اتنا پیارا بچہ, ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. بیوی کہہ رہی, بیوی کے دل میں ڈالنے والا کون؟ ہاں. اب جو ہے دائیوں کے حوالے کر رہے ہیں دودھ پلا دو بچہ, اور بچہ روتا ہے, کسی کا جو ہے دودھ پینے کو تیار ہے. اور بہن کو بھیجا, ماں نے ذرا ساتھ ساتھ چلو دیکھو کیا معاملہ پیش آیا. کہا ہائے وہ تو صندوق جو ہے وہ تو بادشاہ کے قبضے میں چلا گیا. پھر جب یہ معاملہ دیکھا بچہ دودھ نہیں پیتا تو کہا میں ایک کو جانتی ہوں عورت کو, اس کا دودھ پی لے گا. کہاں بلا لاؤ تو ماں, بچہ پھر اس کی گود, اور کہا کہ تم بس لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ, خرچہ ہمارا, بس ہمارے پاس آ کے ملوا دیا کرو. اور چھوٹا بچہ تو دودھ کئی بار پیتا ہے, تو بار بار جو لانا لے جانے کی مشقت ہے, تو کہا اپنے پاس ہی رکھو, ہمیں ملوانے کے لیے لے آئے کرو, خرچہ ہمارا. اللہ پال رہے ہیں, دشمن کے خرچ پر پال. یہ یقین بنا مالک اللہ ہے, ساری طاقت اللہ کے ہاتھ. یہ سارے نقشے جو ہے یہ ظاہری نقشے ہیں,
ان کے اندر فائدے ان کے اپنے نہیں ہیں، ان کے نقصان ان کے اپنے نہیں ہیں، اللہ نے رکھے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ پاک براہ راست کرتے ہیں، اور ہماری تربیت ہے دعوت کے ذریعے۔ دعوت کے بول بولو، دعوت کے بول سنو، نبیوں کے واقعات پڑھو، نبیوں کے واقعات سنو، ایمان والوں کی باتیں سنو، آگے ایمان بنے۔ مگر نبیوں کی تربیت براہ راست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اوپر گئے، روشنی نظر آئی، بیوی جو ہے سخت اندھیرا گھپ، بیوی کو لے کر چلے، کوئی بکریاں بھیڑ بکریاں پاس ہیں، ایک عصا ہے جو ان کے سسر شعیب علیہ السلام نے ان کو دیا ہے، اور رات کے گھپ اندھیرے میں سردی ہے، بیوی تکلیف میں ہے، درد سے ہو رہا ہے، تو کہا مجھے وہاں روشنی نظر آئی ہے، میں جاؤں اس پہاڑ کے اوپر کوئی انگارہ لے آؤں، اس کو ہم تاپیں گے۔ تو سب چھوڑ چھاڑ کے گئے ہیں، وہاں پر دیکھا کہ ایک درخت ہے جو بڑا ہرا بھرا نظر آتا ہے، مگر اس میں آگ جل رہی ہے، اور جتنی آگ جلتی ہے اتنا وہ درخت زیادہ سرسبز و شاداب ہو جائے۔ کہا یہ کیسا درخت ہے کہ اس میں سے ایسی جو لگتا ہے آگ و روشنی ہے، نور ہے، لگتا ہے جیسے آگ ہے۔ تو ضرورت تو تھی انگارے کی، تو قدم بڑھائے اس درخت کی طرف، تو درخت پیچھے ہٹنے لگا۔ تو جو ہے پیچھے ہٹے تو درخت ان کی طرف، اور آواز آ گئی اننی انا اللہ، اللہ پاک اپنا تعارف کرائے، میں ہی اللہ ہوں، تعارف کرائے، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کرو اور نماز کو قائم کرو۔ تو جو ہے آگ لینے کے لیے گئے تھے، اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، کلیم اللہ بنے، اللہ نے تربیت فرمائی، نبوت ملی، اور اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا یہ عصا، یہ میرا عصا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کا ہے، مگر جو ہے میرا عصا ہے، پہلی بات۔ جیسے ہم کہتے ہیں میری دکان ہے، یہ میری دکان، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مکان ہے، میری سواری ہے، یہ میرا عصا ہے۔ اللہ نے نہیں پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو اس سے، کہا نہیں، خود ہی شروع ہو گئے، یہ میرا عصا ہے، اسے ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور بہت سے منافع ہیں۔ اللہ نے کہا پھینکو اس کو، جو اس کو پھینکا تو خوفناک اژدہا بن گیا، تو بھاگنے لگے۔ کہا تھا میرا ہے، بھاگ کیوں رہے؟ میرا ہے، میرا ہے تو بھاگ کیوں رہے؟ لا تخف، اس کو پکڑو، ہم اس کی اصلی سیرت پہ اس کو لوٹا دیں۔ حکم بھی دیا، ساتھ تسلی بھی دی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حکم دیا اسے پکڑو، ساتھ تسلی دی، ہم اس کو اصلی سیرت پہ لوٹا دیں۔ اب جو ہاتھ رکھا تو پھر لاٹھی، اللہ نے کیا دکھایا کہ دنیا میں جہاں جہاں تمہیں نفع نظر آ رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہے۔ اللہ چاہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا اور فائدے کی چیز نقصان والی بن گئی، جہاں تمہیں فائدہ نظر آ رہا ہے، اگر اللہ کا حکم فائدے کا نہ ہو، یہی دکان تمہاری ہلاکت کا ذریعہ، یہی اولاد تمہاری ہلاکت کا ذریعہ، یہی بیوی تمہاری ہلاکت کا ذریعہ، یہی مکان تمہاری ہلاکت کا ذریعہ، یہی کاروبار جو ہے تمہاری ہلاکت کا ذریعہ، جسے میرا کہہ رہے ہیں۔ مالک اللہ ہے، ہر چیز پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ اسے کہا یقین بنانا، یقین بنانا کہ فاعل حقیقی اس کائنات میں اکیلے اللہ ہے۔ جب ہم نے کہا اللہ سمیع ہے، تو یہ شک کی بات نہیں ہے، وہ زبان کے محتاج نہیں ہے، وہ جو ہے ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہی نہیں سنتے، وہ ہماری دلوں کی دھڑکن کو بھی سنتے ہیں۔ ہماری دلوں کی دھڑکن کو سنتے ہیں اللہ، ہمارے دل کے اندر جو جذبات، جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی سنتے ہیں، حالانکہ مادی نہیں ہے، وہ مادی نہیں، آواز تو پھر مادی ہے۔ اور مجموع میں بھی سنتے ہیں، تنہائیوں میں بھی سنتے ہیں، چھوٹوں کی بھی سنتے ہیں، بڑوں کی بھی سنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ان کی بھی سنتے ہیں جن کی ہم نہیں سنتے۔
ہمارے قدموں کے نیچے کتنی مخلوق آ جاتی ہے، گھاس کے اوپر ہم چلتے ہیں، کیا کچھ پاؤں تلے روندتے چلے جاتے ہیں۔ چوٹی نے آواز لگائی کہ جو ہے اے چوٹیوں، جو ہے وہ بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلمان علیہ السلام کے لشکر کے پاؤں تلے روندی نہ جاؤ۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کو پسند آ گئی۔ دیکھو کتنی خیرخواہ ہے، یہ کتنی خیرخواہ ہے۔ تو سلمان علیہ السلام کو بھی سنوا دیا، ہاں، اور اللہ نے اس کی بات کو قرآن کے اندر لکھ دی کہ خیرخواہی کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک عورت نے حضور پاک علیہ السلام سے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا۔ یہ جو ہے قدیم زمانے کا اور جو ہے جہالت کے زمانے کا ایک طرح کی طلاق ہوتی تھی۔ تو جو ہے اس وقت تک حکم زہار کے بارے میں آیا نہیں تھا، تو وہ روتی ہی آ گئی، میں بال بچے دار ہوں، اتنی میری عمر ہو گئی، اب میرے شوہر نے زہار کر لیا، میں کہاں جاؤں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں کیا کروں اللہ کے نبی۔ حضور چپ کہ اللہ کی طرف سے حکم کوئی نہیں، اور وہ فریاد کر رہی۔ سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن میں اللہ جواب دے رہا ہے، قد سمع اللہ قول الذی، اللہ کہہ رہا ہے یقیناً ہم نے سن لیا جو آپ سے جو ہے وہ فریاد کر رہی تھی۔ تو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ایسے دیکھنے والے ہیں ہاں کہ جہاں تک ہماری پہنچ نہیں، ان کے لیے روشنی اور اندھیرا برابر ہے، حال اور ماضی اور مستقبل برابر ہے۔ ہاں ہم اپنے حال کو دیکھتے ہیں، ہاں اللہ ہمارے جو ہے انجام کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں اللہ دیکھتے ہیں، اللہ کی نگاہ ہمارے دل کے اوپر ہے، اللہ دیکھتے ہیں چیزوں کے آغاز کو بھی، چیزوں کے انجام کو بھی، ان کے ظاہر کو بھی، ان کے باطن کو بھی۔ تو جو اللہ کی صفات کا یقین دل کے اندر آ جائے، اور پھر اللہ پاک کی جو سب سے بڑی صفت ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس سے جو ہے ہاں اللہ سے ایسے نہیں ڈرنا کہ آدمی جو ہے خوف کی وجہ نہیں، اللہ سے محبت کرنی، کیونکہ اللہ میرے بہترین دوست ہیں، میری شہرت سے زیادہ میرے نزدیک ہے، مجھے پالتے ہیں، مجھے کھلاتے ہیں، مجھے پلاتے ہیں، مجھے میٹھی نیند سلاتے ہیں، یہ لباس اللہ نے مجھے پہنایا ہے، مجھے جو عزت دی ہے اللہ نے دی ہے، میرے ماں باپ کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی ہے، مجھے بھائی بہن اللہ نے دیے ہیں، مجھے اتنے اچھے دوست اللہ نے دیے ہیں، ہدایت اللہ نے مجھے دی ہے۔ اللہ نہ چاہتے تو میں کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتا، اللہ نے مجھے ہزاروں لاکھوں انسانوں میں سے اللہ نے مجھے ہدایت کے لیے چنا ہے۔ اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں، تو اللہ سے محبت کرنی۔ ایک صحابی آ گیا، حضور میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ، رو رہے، تجھے کیا ہوا؟ کہا حضور میرے گناہ بہت، میں تو ہلاک ہو گیا۔ کہا تو نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تو نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جی پڑھا۔ کہا پڑھو۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا تیرے سارے گناہ معاف۔ ایک اور صحابی لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، میرے گناہ۔ حضور نے فرمایا پڑھو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجی من عندی عملی، یہ پڑھو۔ انہوں نے پڑھا۔ کہا ایک بار پھر پڑھو۔ کہا ایک بار پھر پڑھ لیا۔ کہا ایک بار پھر پڑھو۔ کہا تیرے سارے گناہ معاف۔ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے۔ کہا صبح کے وقت اللہ پاک اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی رات کا گناہ گار اور دن کو توبہ کرے، اور رات کے وقت اللہ پاک اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہے کوئی دن کا گناہ گار میں اس کے گناہ معاف ہے۔ اور کہا یہ ہوتا رہے گا جب تک سورج جو ہے مغرب سے نہ طلوع ہو۔ کہا قیامت کی آخری نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، درمیان تک آئے گا اور پھر مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ کہا بس یہ وہ نشانی ہے قیامت کی جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اب اس کے بعد انسانوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہے، تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دین عطا فرمایا۔ دین جو ہے مختصر
حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کا نام ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مجسم دین حضور پاک علیہ السلام کی شکل میں دنیا والوں کے سامنے پیش ہے۔ ایسے ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ، ہاں وہ نمونہ جو ساری انسانیت کے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کا اتباع کریں گے تو جیسے جو ہے حضور اللہ کے محبوب ہیں، جیسے جو اگر ہم حضور کا اتباع کریں گے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ کہا آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو اے نبی جی ان سے کہو کہ میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں چاہیں گے، یعنی اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ کہا میرا ہر امتی جنت کے اندر جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا؟ کہا ہاں جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی، ہاں گویا کہ جو ہے ہاں وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے جو ہے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ کہا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ کہا حضور پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہا محبت کرنا حضور پاک علیہ السلام سے دل سے محبت کرنا۔ کہا اللہ اس کے رسول کی محبت واجب ہے۔ کہا کوئی شخص تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور رسول کی محبت اس کے ماں سوا سے زیادہ نہ ہو۔ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے ماں سوا سب سے زیادہ ہو، اور یہ محبت آزمائی جاتی ہے، یہ محبت آزمائی جاتی ہے، اور یہ آزمائی جاتی ہے اطاعت کے ذریعے۔ اسے حکم ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ محبت آزمائی جاتی ہے۔ اللہ سے محبت ہے جی، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ نے جو احکام دیے ان کو پورا کرو۔ ہاں کہا نہیں تو دعویٰ ہے۔ کہا حضور سے محبت ہے جی، بہت محبت ہے۔ کہا حضور سے محبت ہے ان کی سنتوں کا اتباع کرو۔ کہا کوئی شخص تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا۔ جمیع ما جاء بہ نبی علیہ السلام، جو بھی حضور اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں وہ سب کا سب دین ہے اور سب قابل اتباع ہے ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کے لیے۔ یہ نہیں کہ ایٹم کے زمانے کا دین اور ہے اور اونٹوں اور گھوڑوں کے زمانے کا دین اور ہے، قابل عمل ہے۔ ایسا حضور پاک علیہ السلام مبارک دین لے کر آئے، اس کو اختیار کر کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں اور وہ دنیا کی پاکیزہ ترین شخصیت ہے، دنیا کی حسین ترین شخصیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، اگر جو ہے میرے محبوب کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ لیتی تو اپنے گلے کاٹ لیتی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور جو ہے ایک سفر کے اندر میرے زانوں پہ سر رکھ کر جو ہے وہ آرام کر رہے تھے، 14ویں رات تھی اور میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتا تھا۔ خدا کی قسم حضور پاک علیہ السلام 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین۔ ام حرام رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں آرام کیا، حضور پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، ان کی پیشانی سے جو پسینہ پھوٹ رہا ہے، شیشی لے کے جمع کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور آپ کی پسینے کی خوشبو میرے پاس کہاں کہاں کی خوشبو ہے مگر اس جیسی خوشبو تھی۔ کہا مدینہ کی بچیوں کی شادی ہوتی تو وہ خوشبو جو ہے جو شیشے میں جمع کی گئی تھی وہ دی جاتی تھی دلہن کو لگانے کی۔ حضور پاک علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں سے گزرتے اور بچوں سے شفقت کرتے، اگر کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ بچہ گھر جاتا ماں پہچان لیتی کہ میرے بچے کے سر پہ حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ رکھا ہے کہ سر اتنا خوشبودار ہو جاتا۔ دنیا کا پاکیزہ ترین انسان، مگر میری اور آپ کی خاطر، میری آپ کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ میری امت، میری اور اللہ ان کو دلاسا کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اللہ ان کو تسلی دے۔ کہا سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آواز،
کہا تمہاری مثال ایسی جیسے کسی شخص نے آگ جلائی اور بہت سے پتنگے جو ہے اس آگ میں گرنے لگے اور وہ آگ کے کنارے کھڑا ہوا جو ہے ان کو روک رہا ہے کہ آگ میں نہ جاؤ۔ کہا میری مثال ایسی جیسے تم جو جہنم کے کنارے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو اور میں کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں، اتنے شفیق۔ کہا تم مجھے دیکھو گے آخرت کے اندر کبھی جو ہے میں جو ہے پل صراط کے اوپر ربی سلم کر کے تمہارا راستہ پل صراط کا تمہارے لیے آسان کر رہا ہوں، اور کبھی تم مجھے دیکھو گے کہ حوض کوثر پہ جو ہے میں اب جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا استقبال کر رہا ہوں، اپنے امتیوں کا استقبال کر رہا ہوں۔ کبھی تم مجھے دیکھو گے کہ میں میزان پہ کھڑا ہوا جو تمہارے اعمال نامے کو بھاری کر رہا ہوں۔ ہاں، کہا کہ ہر نبی کو ایک دعا عطا کی گئی، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی دعا آخرت کے لیے سنبھال کے رکھی کہ ہر نبی نے وہ دعا جو ہے اپنی دنیا میں مانگ لی، کہا میری دعا آخرت کے لیے ہے۔ کہا کہ جو ہے اللہ پاک مجھے وہ کلمات اپنی تعریف کے سکھائیں گے جو کسی نبی کو نہیں سکھائے، اور میں سجدے میں پڑھ کر حشر والے دن اللہ کی ان الفاظ سے تعریف بیان کروں گا، اور پھر اللہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سجدے سے اٹھائیے، مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میری امت۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان قریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنی امت کی مغفرت نہ کروا دوں۔ سے کہا یہ امت سب سے بڑا اس امت کا سہارا حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت ہے، سب سے بڑا سہارا ہمارا اور آپ کا حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ اسی کا حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت کا وہ حقدار ہوگا جو جتنا حضور سے محبت کرے گا، اور حضور پاک علیہ السلام سے جو محبت کرے گا وہ حضور پاک علیہ السلام کا اتباع کرے گا۔ کہا کسی امت کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ اپنے نبی جیسے بن جاؤ، ان کی جیسی شکل و صورت بناؤ، ان کے جیسا لباس پہنو، مگر حضور پاک علیہ السلام کی امت کو سکھایا گیا کہ میرے نبی جیسے ہو جاؤ۔ کہا یہ جو ہے دل تو ہمیں پتہ ہے، اپنے اعمال تو ہمیں پتہ ہے، مگر جو امید ہے اس ظاہر کے اوپر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کتنے بڑے محدث کا 6 لاکھ حدیثوں میں سے 6 لاکھ حدیثوں 7,000 اور کچھ حدیثیں جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر لکھی ہیں، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر لکھتے تھے، اور کتنا بڑا ان کا جو ہے یعنی محدثین حضرات میں سب سے اونچے درجے کے کہ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب جو شمار کی جاتی ہے علماء کرام کے نزدیک و بخاری شریف۔ ہاں، اور کہا کہ جب انتقال ہوا تو جو ہے کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا، کہا حضرت کیا بنا؟ کہا تو یوں پکڑ کے اپنی طرف کہا اس کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اس کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو حضور کے ظاہر کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ اللہ کے محبوب کا ظاہر ہے، باطن اللہ بنا دیں گے۔ اللہ جانتا ہے جو ظاہر پہ جو ہے پابندی کر لے گا اللہ اس کے باطن کو بھی بنا دے گا، اور باطن بنے گا حضور پاک علیہ السلام کے مقصد میں اتباع پر۔ ظاہر کا بھی عبادات میں بھی ان کی نقل کا حکم ہے کہ نماز وہی معتبر ہے جو حضور کے طریقے پر ہے، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کہا کہ جو ہے کہ یہ نماز ہے یہ آخرت کے اندر نور ہوگی اور حجت ہوگی۔ اور جو ہے فرمایا کہ جو ہے جو 5 اور نماز پڑھے گا اللہ نے وعدہ کر لیا اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، مگر یہ شرط لگا دی کہ یہ نماز ہو میرے حبیب کے طریقے کے اوپر۔ اللہ کی محبت میں کوئی ساری رات جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے اخلاص کے ساتھ، مگر اس کا یہ طریقہ عبادت حضور والا نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ معتبر نہیں، یہ نماز کا طریقہ معتبر نہیں۔ کوئی ایک رکعت میں 3 کی 2 کی بجائے 4 6 سجدے کر لے، معتبر نہیں، حضور کے طریقے کے خلاف۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام کو کہا کہ وہ ہمارے امام ہیں، یہ جو ہمارے امام صاحب ہیں یہ حضور پاک علیہ السلام کی ابتدا میں ہماری امامت کرتے ہیں،
یہ حضور پاک علیہ السلام والی نماز ہمیں پڑھاتے اور اتنا اہتمام سکھا دیا حضور پاک علیہ السلام نے کہ مرض الوفات کے اندر جب دو آدمیوں کے سہارے سے اپنے حجرہ شریف سے نکل کر جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کے پاؤں جو ہیں وہ جمتے نہیں ہیں، وہ تقریباً دونوں کے سہارے پر ہیں، ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاؤں مبارک جمتے نہیں مگر جا کے صف کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، اشارہ کر دیا کہ نماز تم ہی پڑھاؤ گے، مگر امت کو یہ دکھا دی۔ مرتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے جو وصیتیں فرمائیں تو سب سے بڑی وصیت الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال کرنا، اور تیسری چیز جو آتی ہے ان کے وصیت میں کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا۔ گویا کہ ایک عالم فرما رہے تھے کہ تینوں چیزیں آ گئیں، عبادات بھی آ گئی، معاملات بھی آ گئے اور محنت بھی آ گئی، دین کی محنت بھی آ گئی۔ کسی حال میں اس محنت کو نہیں ترک کرنا، تو پوری زندگی صفت صلاۃ پر آ گئی۔ نماز جو ہے وہ استعدادی حکم کہلاتا ہے کہ جب آدمی پانچ وقت اپنی ضرورتوں، حاجتوں، خواہشوں، مشغولیوں سے نکل کر نماز کی طرف دوڑے گا، کیوں نہیں کہ دفتر والا دفتر کو، بستر والا بستر کو، کھیتی والا کھیت کو، باغ والا باغ کو، مشغول آدمی اپنی مشغولیت کو چھوڑ کر، بال بچے دار اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر جب مسجد کی طرف دوڑ لگائے گا تو کیا وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے اللہ بڑھے، اللہ بڑھے، اللہ کا حکم بڑھے۔ کہا حضور پاک علیہ السلام ہمارے ساتھ ہوتے اور ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے اور جو ہے ایسے بات اذان ہوتی ایسے ہو جاتے جیسے وہ پہچانتے۔ کہا جو ہے بلال اذان دیتے حضور ایسے ہو جاتے جیسے وہ پہچانتے کہ اب اللہ کا حق ہے، یہ وقت اب اللہ کے لیے ہے۔ اور نماز میں اس درجے کی مشغولی کہ حضور پاک کے ساتھ ساری رات کھڑے ہیں، پاؤں مبارک جو ہیں ورا معلوم ہو رہے ہیں اور صحابہ ان کی نقل میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ نماز محنت سے بنائی ہے، یہ ایک دو دن میں نہیں بنتی۔ کہ حضور پاک علیہ السلام شروع میں رات کو قیام کے لیے اپنے سر کے بالوں کو جو ہے رسی سے باندھ دیتے تھے کہ مجھے نیند نہ آئے۔ اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اپنے آپ کو ایسے مشقت میں نہ ڈالیں، مشقت میں نہ ڈالیں کہ یہ نماز وہ تو کبھی نیند غالب آ جائے گی، کبھی کوئی ضرورت غالب آ جائے گی، کبھی کوئی مشغولی میں ذہن چلتا رہے گا آدمی کا۔ جیسے کہ بار بار دوڑو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو بار بار، سردی میں، گرمی میں، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت، رات کے وقت دوڑو، تاکہ کوئی تمہاری چیز پاؤں کی زنجیر نہ بنے کہ جی میں کیا کروں، سر جو ہے بھی دفتر کا کام تھا، کیا کروں جی دکان میں گاہک۔ ایسے نماز سکھائی کا یہ نماز ہے جو ہے دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ اس نماز کے بنانے والے جب نماز کو بنا لیں گے ساری مخلوق جو ہے کے اوپر اللہ پاک ان کو تسلط دے دے گا۔ یہ صحابہ کی نماز کے بارے میں جب سنتے ہیں نا کہ نماز پڑھی، مردہ گدھا زندہ کروا لیا، عورت نے جو اپنے مردہ بچے کو دعا کر کے جو زندہ کروا لیا، اور پانی کا جو ہے عقبہ بن نافر نے گھوڑے کی ٹاپ جہاں پہ ماری وہاں سے چشمہ نکل آیا۔ مسلم خولانی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کہا ان کے لیے دسترخوان اترتے رہے سارے سفر کے اندر نماز کے اوپر۔ تو آج یہ ہمیں قصے کہانی معلوم ہوتی ہے مگر انہوں نے نماز پر محنت کی، کہا یہ نماز اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، یعنی صرف نماز کا پڑھ لینا کافی نہیں، اس کے ظاہر و باطن کو درست کرنا، اس پر محنت کرنا۔ اب ایک محنت تو ہے جو آدمی شروع میں کر لیتا ہے، جب بھی آدمی نمازی بنتا ہے کوشش کرتا ہے بھائی میری اتحیات ٹھیک ہو جائے، میری اتنی صورتیں ہو جائیں کہ میں اپنی نمازیں تو پوری پڑھ، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرتا ہے، اپنا جو ہے حمد و شریف ٹھیک کرتا ہے، اور اللہ توفیق دے 3 دن لگاتا ہے تو جو ہے کچھ نہ کوئی مذاکرہ ہو جاتا ہے کہ نماز کے فرائض اتنے ہیں، واجبات اتنے ہیں، اور وضو کے فرائض اتنے ہیں، اور غسل کے فرائض اتنے ہیں۔ یہ آدمی سیکھتا ہے پہلے سے، روزے کے اندر ضرورت کا احساس ہوتا ہے، اس کے بغیر تو میری نماز ہی نہیں ہوگی۔
پھر قرأت ٹھیک نہیں ہے تو قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، کہتے ہیں میرے مخارج ٹھیک ہو جائیں. اگر مخارج ٹھیک ہو گئے اور باقی میں نے نورانی قاعدہ اس کی ساری حرکات اس کو جو سیکھ لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے پورا قرآن پڑھنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. یہ تو ابتدائی محنت ہے جس کے بغیر چارہ نہیں. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، چاہے وہ 70 سال کا بوڑھا ہے، اگر اس نے نماز میں اس لائن سے محنت نہیں کی تو 70 سال کا نمازی تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جائے کہ تم جس کو نماز کہتے تھے اللہ کے ہاں وہ نماز نہیں. اس لیے جب صحابی نے نماز پڑھی اور حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، حضور نے کہا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 یا 4 مرتبہ ایسے ہوا. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ حضور مجھے تو ایسی نماز آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں، اور جو ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا جس کو قوما کہتے ہیں. اس کو جو ہے پورا اپنے جسم کو جو ہے کسی ایک رکن کے اندر اپنے جسم کو جو ہے حرکت سے روکنا، سکون کے اندر آ جانا، یہ واجبات ہے. اب یہ سکھا دیں تو یہ نماز کا ظاہر بن جائے گا. جب ہم سیروزہ لگائیں گے، چلا لگائیں گے تو جو ہے اللہ کرے گا. یہ آدمی پہلی محنت ہے آدمی کی، آدمی سیکھ لیتا. مگر وہ محنت جو صحابہ نے کی اس سے اکثر لوگ غافل. وہ یقین کی محنت ہے کہ میری نماز ایسی ہو جائے کہ مجھے اتنا یقین ہو کہ میری ہر ضرورت میں اس نماز کے ذریعے پوری کروا دوں. اتنا مجھے اعتماد ہو. لو میرا مصلح، وہ کیا یقین ہوگا کہ مسلم خالہ نہیں رکھتا، کہتے ہیں لو میرا مصلح. عقبہ بن نافع کہتے ہیں لو میرا مصلح. تو کسی کو اپنے مصلح اپنی تسبیح پر اتنا یقین بھی تو اس کو سیکھنا. یہ ایک سفر ہے، یہ یقین سیکھنے کا ایک سفر ہے. ہاں یہ چلے میں نہیں ہوگا، چلے میں نہیں ہوگا. یہ تو اس کی عادت بنانی پڑے گی. اپنی ہر ضرورت حاجت میں پہلے اللہ کے سامنے پیش کریں گے، پھر کسی مخلوق کے سامنے پیش کریں گے. پہلے حکم کو اختیار کریں گے، پھر سبب کو اختیار کریں گے. سبب کو اختیار کرنا منع نہیں ہے، مگر سبب کا یقین دل کے اندر آ گیا، دل ناپاک ہو جائے. اس لیے احکام ہیں، ہر موقع کے احکام ہیں، ہر موقع کی دعائیں ہیں تاکہ متوجہ ہو اللہ کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف متوجہ نہ ہو. اب نماز کا ظاہر بنایا، باطن بنایا. اب کہا کہ جو ہے پڑھو نماز دھیان کے ساتھ پڑھو. دھیان کے ساتھ. دھیان کیا ہے؟ آدمی چلتا ہے رستے کے اوپر تو پاؤں اس کا آ جاتا ہے کیچڑ کے اندر، نالی کے اندر. کیا کہتے ہیں؟ دھیان سے چلو. تمہیں نظر نہیں ہے آگے نالی تھی؟ کیوں جی؟ یہ کہتے ہیں نا دھیان کے ساتھ چل رہے ہیں. کپڑے جو ہے جھاڑیوں کے اندر پھنس گئے، پھٹ گئے. کہا تمہیں نظر نہیں آتا جھاڑی تھی، بچ کے چلتے. کیوں جی؟ تو کیا وجہ ہے؟ ایک جو ہے نوجوان ایک مدرسے کے طالب علم کو استاد نے کہا میرے لیے پانی لے کر آ. وہ پانی کا گلاس لے کر آیا، چھلک گیا، ٹھوکر لگ گئی، چھلک گیا. کہا تیری نماز میں دھیان نہیں. نماز میں دھیان نہیں. اگر نماز میں دھیان ہوتا تو یہ پانی نہ چھلکتا. تو دھیان کی مشق کہ ہر وقت جو ہے یہ بات نگاہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ دھیان پیدا ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. اسی لیے موقع موقع کی دعائیں ہمیں سکھائی گئی. یہ دعائیں جو ہیں آپ اس پہ غور کریں. ایک بچہ ہے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے بازار میں جاتا ہے. اچھا جب وہ بچہ باہر نکلتا ہے گلی میں تو محلے کے بچے جو خاص کر اس سے پاک علیہ السلام کا دست شفقت ہمارے سروں کے اوپر ہے. ہاں یہ دعاؤں کا چھاتا ہے جن میں اللہ نے حفاظت رکھی ہے، جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جس میں اللہ نے اپنی مدد رکھی ہے. اس سے یہ مصنون دعاؤں کا اہتمام ہے. گویا حضور ہماری انگلی پکڑے ہمیں لے کر چل رہے ہیں. دن میں رات میں سوتے جاتے، بازار جاتے، چیزیں خریدتے بیچتے. کیوں جی؟
کسی حال میں حضور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے. جو ہماری انگلی پکڑی ہے حضور پاک علیہ السلام سے. اور اللہ کا کلام ہے. کہا سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اس سے زیادہ اللہ کا قرب آدمی کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا. یعنی وہ جو خود حق سبحانہ و تقدس سے نکلی ہے، یعنی اللہ کا کلام جو اللہ سے نکلا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ. کہا کسی کو دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملے، ذکر کی دعا کی فرصت نہ ملے، قرآن پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. کہا جو ہے مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا کرو. یہی فرمایا درود شریف کے بارے میں کہ آپ یہ درود شریف پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. نہ کسی اور ذکر کی مہلت ملی، نہ دعا مانگنے کی مہلت ملی. کام جو ہے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرو. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضور پاک علیہ السلام سے کہا حضور میں نے جو اپنی دعا کا وقت رکھا ہے اس میں سے 1/4 میں آپ کے اوپر درود شریف بھیجا کروں. حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، مگر زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے. انہوں نے کہا اچھا حضور 1/3 جو وقت ہے یہ میں درود شریف پڑھنے میں 2/3 اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگوں گا. حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، مگر زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے. تو کہا اچھا حضور اب 2/3 جو وقت ہے وہ میں صرف درود شریف پڑھنے میں لگاؤں اور 1/3 میں اپنی ضرورتیں مانگوں گا. حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، مگر اس کو اور بڑھا دو تو اور اچھا ہے. تو فرمایا کہ اچھا اب میں اپنا سارا وقت درود شریف پڑھنے میں. کہا جو درود شریف پڑھتا رہے گا ہر حال میں اس کے لیے وضو کا ہونا بھی شرط نہیں. ہاں کام کرتے کرتے آدمی جو درود شریف جب کثرت سے پڑھے گا اتنا حضور کے قریب ہوگا، اتنا حضور کی شفاعت کا حقدار ہوگا. دنیا میں رزق کی برکت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کی حوائج کے پورا کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. کہا تم ایک بار جو ہے درود شریف پڑھو گے اللہ پاک 10 مرتبہ تم پر سلام بھیجے. معمولی بات، اللہ کے محبوب کی یاد کوئی معمولی چیز ہے. کہا استغفار اگر تمہارے جو ہے گناہ زمین آسمان کے خلا کو بھر دیں، ایک بار ندامت سے کہو اے اللہ میری توبہ. گناہ کتنے ہیں؟ زمین آسمان کے خلا کو بھر دیں اور ایک بار کہہ دو اللہ میری توبہ، غلطی ہو گئی. کہا اللہ سب معاف کر دیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی زبان سے کہتا نہیں گناہ ہو گیا، کہتا نہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کہتا نہیں، مگر دل میں شرمندہ بڑی غلطی کی، دل میں شرمندگی. زبان سے اس نے استغفار بھی نہیں کہا، استغفر اللہ بھی نہیں کہا، اللہ پھر بھی معاف کر. وہ ہمارے استغفر اللہ کہنے کا بھی انتظار نہیں فرماتا. اتنے کریم رب. کہا دنیا کو اللہ پاک نے جو ہے کہا یہ تذکرے ہیں، یہ اللہ پاک کا ذکر کرنا، اللہ کے جو ہے محبوب علیہ السلام کا جو ہے درود شریف اور سلام کے ذریعے ان کا تذکرہ کرنا، اور ساتھ ساتھ جو ہے کہا جو ہے ہمارے ایمان کا، اسلام کا، ہماری تربیت کا، ہماری دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں ان کا بھی شکریہ ہے. یہ نہیں کہ ماں باپ کو کہے کہ وہ تو اللہ کا حکم تھا، میں آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ تو اللہ نے مجھے مسلمان بنا دیا، وہ تو اللہ مجھے کھلاتے ہیں، اللہ میری پرورش کرتے ہیں. ماں باپ کا احترام ہے، جو ذریعہ بنے ہیں، جو ذریعہ بنے ان کا احترام ہے. کہا جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. ہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ، بڑے جو ہے امام ہیں، فقہ کے بڑے امام ہیں، سارا دن مشغول رہتے اپنے جو ہے یعنی تعلیم و تعلم سیکھنا سکھانا، اس کی مشغولی ہلکے لگے ہیں. رات کے وقت اپنی ماں کے پاؤں دباتے ہیں اور پاؤں دباتے دباتے اپنے ماں کا پاؤں چوم لیتے. کہتے تو اتنا بڑا عالم تو میرے پاؤں چومتا ہے. کہا اماں میں تیرے پاؤں نہیں چوم رہا، میں اپنی جنت کو چوم رہا. تو کہا کہ جو ہے اگر کوئی غیر مسلم اس کی طرف سے کوئی خیر ملے اس کا بھی شکریہ ادا کرے. اللہ نے دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے. کہا پڑوسی غیر مسلم بھی ہو پھر بھی اس کے حقوق ہیں، اور سب سے بڑا حق ہر انسان کا، دنیا کے ہر انسان کا یہ حق ہے کہ ہم اس کے سامنے اللہ کا تذکرہ کریں، اس کے سامنے آخرت کا تذکرہ کریں. یہ اس کا حق ہے. اسے اپنی اولاد کا حق صرف یہ نہیں ہے
تو اس کو ہم چیزیں لا کر دے دیں، پہناوا دے دیں، کھانے کو چیزیں دے دیں. اولاد کا حق ہے اس کے سامنے جنت کا، دوزخ کا، قبر کا، حشر کا تذکرہ کرنا. وہ گھر جو ہیں وہ بے آباد گھر ہیں جن گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو، ویران گھر کا جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی بڑائی بیان نہ کی جائے. اولاد کو سب کچھ سکھایا، اللہ سے ہونا نہ سکھایا. سب کچھ سکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں سکھائی. سے گھروں کو اعمال سے مزین کرنا. اور متعدی ہے، دین متعدی ہے. ہمارے اندر دین ہوگا تو ہم جس محکمے میں ہیں، جس شعبے کے اندر ہیں، جس جو ہے محلے کے اندر ہیں، ہمارے ذریعے سے دین پھیلے گا. ایک آدمی جو ہے وہ اذان سن کر سر پہ ٹوپی رکھ کر مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، زبان سے کسی کو نہیں کہتا آؤ نماز پڑھ لو، نہیں کہتا، مگر یہ اس کا عمل بذات خود دعوت ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. آپ حضرات جو مسجد کو تشریف لے جاتے ہیں اس سے کتنے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. کا عمل بذات خود متعدی ہے. عمل بذات خود جو ہے وہ دعوت ہے. آپ اپنے بچوں کو حفظ کرائیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے یہ دعوت پہنچے گی کہ جی دیکھو ان کا بچہ حفظ کر رہا ہے، میں بھی اپنے بچے کو، میں بھی اپنی آخرت کا کوئی سامان کر لوں. آپ نے معاملات کو درست رکھنا کہ حقوق اللہ کی کچہری ہے، بڑی سخت ہے. اس میں جو ہے کفر و شرک کی جو کچہری ہے اس میں معافی نہیں ہے. باقی جو عبادات ہیں، ذکر اذکار ہیں، اس میں بڑی گنجائش ہے. اللہ کریم ہے. اللہ کو پسند آ جائے کوئی عمل تو ایک عمل پر ہی اللہ جو ہے جنت کا فیصلہ کرتا ہے. کہا آدمی گناہ کرتے کرتے جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر کوئی ایک ایسا اس سے اچھا عمل ہو جاتا ہے، اللہ اسے پسند کر کے اس پر جنت کا فیصلہ کرتا ہے. اور اللہ نے اور ایسے لوگ ہیں نیک عمل کرتے 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 جنت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، مگر کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے اللہ ناراض ہو کے جہنم کا فیصلہ کرتا ہے. اس سے اپنی عبادات پہ غرہ نہ ہو، اپنے اعمال پر، اپنے چلے تین چلے، اپنے ملکوں کے سفر، اس پہ غرہ نہ ہو. کیونکہ جو ہے اللہ کی نگاہ ہمارے دل کے اوپر ہے، وہ تو اندر کے جذبوں کو دیکھتے ہیں. بعض کا محنت کرتے کرتے آدمی کا جذبہ بدل جاتا ہے. پہلے تو اللہ کے لیے سہ روزے لگائے، اللہ کے لیے چلے لگائے، اللہ کے لیے 4 مہینے لگائے، اللہ کے لیے. پھر جب ہو گیا پرانا تو وہ جو پرانے کا ایک بت بن گیا کہ میں تو پرانا ہوں، ایک بت تراش کے اس کی پوجا شروع کر. مجھے بڑا سمجھو، مجھے مشورے میں بٹھاؤ، میری بات مانو، مجھے سلام کرو، مجھے سلام. ایک علاقے والے ہم گئے وقت لگانے کے لیے، کہنے ہمارے گاؤں کی ایک نشانی ہے. میں نے کہا کیا نشانی ہے؟ انہوں نے کہا جب کوئی آدمی ہمارے گاؤں میں 4 مہینے لگا کر آتا ہے تو سلام کرنا چھوڑ دیتے کہ لوگ مجھے سلام کریں. میں تو 4 مہینے والا ہوں، یہ تو نوجوان ہے، اس کا سہ روزہ بھی نہیں لگا، یہ مجھے سلام کرے، میں اسے سلام کیوں کروں؟ کہا جو سلام میں پہل کرے گا اس کے اندر کبر نہیں ہوگا، اور جس کے اندر جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے. کہا کبر والوں کو اللہ پاک چونٹیوں کی طرح کر دیں گے، چونٹیوں کی طرح. شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہوں مگر ان کے جسم چونٹیوں کی طرح ہوں. اور حشر میں مجمع کو کہا جائے گا ان کو پاؤں تلے رونتے ہوئے جاؤ، یہ دنیا میں بڑے بنتے تھے. اسے کہا چھوٹے بن کر چلنا. اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. اخلاص کا کہنا بہت آسان ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ہر آدمی کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مگر جذبے بدلتے دیر نہیں لگتے. اس سے بڑی کڑی نگاہ ہے، دل کے اوپر بڑی کڑی نگاہ ہے. اور یہ جو ہے یہ جو اخلاص پیدا کرنے کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اپنی نیت کو ٹٹولے دیکھے، شروع آخر درمیان، توبہ استغفار کی کثرت، یہ سب کچھ ہے. مگر جو سب سے بڑی چیز ہے اخلاص پیدا کرنے والی، وہ اہتمام عمل ہے. کام میں بتاؤ مت کہ جو عمل پکڑا ہے اللہ کے لیے بس میں ناغہ نہیں کرا. کبھی وہ موافق حالات میں آئے گا، کبھی ناموافق حالات میں. جب ناموافق حالات میں ہم کریں گے اخلاص پیدا ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے مشورے کا پابند بن کر چلنا. جو بات اچھی لگے گی اس کو بھی اختیار کریں، جو بات اچھی نہیں لگے گی اس کو بھی اختیار کریں. حضور پاک علیہ السلام بیعت لیتے تھے کہ جو تمہیں چیز اچھی لگے گی اس پر بھی اطاعت کرو،
جو چیز اچھی نہیں لگے گی اس میں بھی اطاعت کرو. یہ اجتماعیت ہے. یہ جماعت کا کام اس لیے ہے جس کے بارے میں جو طے ہو جائے وہ کرے. تو جو ہے مشوروں کی پابندی کے ساتھ چلے گا، مجمع کے ساتھ مل کر چلے گا، چھوٹا بن کر چلے گا. حضور نے فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، مسجد کو لازم پکڑو، عوام کو لازم پکڑو. ہم مشورے کے پابند بن کے چلیں گے، بڑوں کی مان کے چلیں گے. کہ اللہ اس کے رسول اور اولو الامر منکم، اپنے بڑوں کی اطاعت کرو. ہمارے بڑے ہمارے علماء ہیں، بڑے جو دین کے کام کو جو ہے بڑی جو ہے حکمت کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ساری امت کی تربیت کر رہے ہیں. ان کی اطاعت میں چلیں گے، مان کر چلیں گے، اعتراض سے اپنے آپ کو بچائیں گے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں گے. چھوٹے بن کر چلیں گے، بڑے جانے ان کا کام جانے. اگر وہ صحیح غلط کوئی فیصلہ ہو گیا ہمیں اس سے کیا پتہ؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے ہماری تشکیل کرنے والا کوئی ہے کہ ہم تو اپنی فکر کریں کہ میں جو ہے اپنے اعمال میں پکا ہوں کہ نہیں. میری اپنی عبادات کو دیکھو، اپنے ذکر کو، تلاوت کو دیکھو، اپنی تہجد کو دیکھو، اپنی جو ہے نوافل کو دیکھو، اپنی گشتوں کو دیکھو، اپنے سہروزوں کو دیکھو، اپنے چیزوں کو دیکھو، اپنے سفروں کو دیکھو. ہمیں فرصت کہاں جو دوسروں کے عیب دیکھیں؟ اپنے آپ کو دیکھو. تو مان مان کے چلتے چل. اللہ کا شکر ہے بڑے موجود ہیں ہماری تشکیلیں کرنے کے. یہ اجتماعیت ہے، اس سے اخلاص پیدا ہو. اخلاص پیدا ہو کہ جی بارش ہو رہی تھی اس لیے شب جمعہ میں نہیں آیا، مہمان آ گئے تھے اسے سروزہ چھوڑ دیا. کہا جی آج کل ذرا کچھ کاروبار مندہ تھا، اسے سفر نہیں کر سکتے. وہ تو اللہ کے لیے جو طے کیا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک محنت عطا فرمائی. یہ نبی والی محنت ہے جو حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کی بنا پر ہمیں ملی. اس محنت میں سب سے بنیادی چیز نقل و حرکت ہے. ہر حال میں اللہ کے رستے میں نکلنا. انفروا خفافا وثقالا کا حکم ہے. ہر حال میں اللہ کے رستے میں نکلنا، چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، تمنگر ہو مالدار ہو یا غریب ہو. حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ساری مثالیں ہیں. ایسے بوڑھے بھی ہیں جو 95 سال کی عمر میں اللہ کے رستے میں جا کے شہید ہو رہے ہیں. یہ جو استنبول ہے موجودہ پرانا قسطنطنیہ، اس کا پرانے قلعے کی فصیل ابھی بھی باقی ہے. وہاں پر جو ہے فصیل کے ایک حصے کے باہر جو ہے حضرت امیر معاویہ السلام کے زمانے میں جو مسلمانوں کا جو ہے وہ لشکر گیا تھا اس کی فتح کے لیے. فتح تو اس وقت قسطنطنیہ نہیں ہو سکا، مگر بہت سے صحابہ جو ہے شہید ہوئے. ان میں 7 صحابہ کی قبریں آج ہیں وہاں پر، ان کے نام لکھے ہوئے. ان میں سے ایک صحابی ہیں، ان کا جو ہے ترکی کی حکومت نے ایک چھوٹا سا ایک نا قبہ سا بنا کے مزار سا بنا دیا. اس کے باہر کتبہ لگا ہوا ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے، حافظ قرآن تھے. یعنی حضور پاک علیہ السلام نے جس باندی کا غالباً صوفیہ کا جس کا دودھ پیا تھا، غالباً ان کا دودھ انہوں نے پیا ہوگا. تو جو ہے کہا یہ رضائی بھائی تھے اور حافظ قرآن تھے اور دعوت بہت دیتے تھے. 94 سال کی عمر میں جو ہے اس محاذ پر آئے. دشمن کا ایک تیر جب ان کو دعوت بہت دیتے تھے. جب دشمن کا تیر ان کو آ کر لگا تو ان کی زبان سے جاری تھا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. کہا یہ کہتے ہوئے جو ہے اللہ کے پاس پہنچ گئے. یہ 94 سال 95 سال یہ اللہ کے رستے میں نکلنا. بچے جو ہے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اللہ کے رستے میں جانے کی. کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی نہ بدر میں اجازت ملی نہ احد میں اجازت ملی کہ بچے ہیں. پھر باپ شہید ہو گئے. پھر حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہوئی. اس کے بعد ہر غزوے میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ شریک ہے. عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 11 سال ان کی عمر ہے. بڑی مشکل سے بھائی کی سفارش پہ اجازت ملی. بدر کے 14 شہداء کی یادگار ہے. جیسے یہ ستون ہے اس طرح ایک انہوں نے یادگار بنائی ہے جس پہ 14 شہداء کے نام ہیں. اس کے اوپر ایک ڈول ہے، ایک کنویں کی منڈیر بنائی ہے، اس کے اوپر ایک ڈول لٹکا ہوا ہے. یہ ڈول حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ جب ایک صحابی کے مشورے پر حضور پاک علیہ السلام سے پانی کے کنویں پہ قبضہ کیا تھا کہ اب آگے بڑھ کر پانی پر قبضہ کر لیں تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں، تو اس کا ڈول ابھی بھی وہاں پہ ہے. اور جو ہے اس ستون کے اوپر یادگار کے اوپر 14 شہداء کے نام ہیں. اس میں سب سے پہلا نام عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ 11 سال کی عمر ہے.
عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا ہے، حضور سے اجازت لے رہے ہیں کہ حضور جو ہے نماز میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے، خاص کر جب رات کے وقت آتا ہوں، صبح آتا ہوں۔ ان کے لیے تو دن رات نابینا ہونے کی وجہ سے برابر تھا، مگر جو ہے رات کے وقت اور صبح جب آتے تھے کوئی راہبر نہیں ہوتا تھا جو بتا سکے کہ بھئی اس طرح یوں کر لو تھا، تو کہا مجھے بڑی دقت ہوتی ہے۔ حضور نے اجازت دے دی گھر میں نماز پڑھ لو، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ جانے لگے کہا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا جی اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو کہا پھر تو تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ ہاں پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے قادسیہ کی لڑائی میں اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ کیا۔ تو نابینا کے لیے کون؟ عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ پاؤں سے لگڑے ہیں اللہ کے رستے میں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مفتی ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ قاری ہیں، حافظ ہیں، مگر اللہ کے رستے چلتے ہیں۔ عورتیں اپنے لیے جو ہے تلاش کر کے حضور ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ہمیں اجازت دیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو ہے غزوہ حنین کے اندر کہا کہ ایسے جو ہے بھاگ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی اور خنجر رکھا ہوا ہے۔ کہا یہ خنجر کیوں رکھا ہے؟ کوئی کافر میرے پاس آئے گا اس کو بہت دوں۔ کہا احد کے اندر مسلمان جو ہے وقتی شکست ہوئی، پاؤں کھڑ گئے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو ہے نیزہ جو ہے ان کے چہرے پر مار کے مسلمانوں کو واپس بھیج دیا۔ کہا حضور جو ہے وہ جو ہے کافروں کے نرغے کے اندر آ گئے، تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ آ کے جو ہے سینہ سپر ہو گئے اور کہا اپنے جسم کے اوپر تیروں کو جو ہے کافر نے آ کر جو وہ حملہ جو حضور پر ہونا تھا ان کے کندھے پر وار کیا اور بہت گہرا زخم ڈال دیا۔ بیٹا زخمی ہو گیا، حضور نے اشارہ کیا جا کے اس کی ٹانگوں پر حملہ کیا، اس کو گرا دیا۔ صحابہ نے اس کو جو ہے کہا کہ جو ہے بڑی عمر کو پہنچ گئی مگر جو ہے اللہ کے رستے میں، حتیٰ کہ جو ہے جنگ یمامہ جو ہے جھوٹے جو ہے کذاب اور جو ہے نبوت کے جو ہے دعوے دار مسلمہ کذاب کے خلاف بہت بڑا مارکا تھا، جس سے مسلمان بڑی تعداد کے اندر شہید ہوئے۔ 300 حافظ اور قرآ اس مارکے میں مسلمانوں کے شہید ہوئے۔ اس میں جو ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایسے لڑتی تھی جیسے کوئی جوان لڑتا ہے۔ تو عورتیں بھی اپنے لیے جو زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں اور جو ہے اصحاب صفہ میں سے، فقراء مہاجرین میں سے، اور جو ہے جب یمامہ کی لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی پہلے حملے میں، دوسرے حملے میں پھر شکست ہو گئی، مسلمان پیچھے ہو گئے، تو جو ہے انہوں نے گڑھا کھودا، اس کے اندر کھڑے ہو کہا کہ واللہ حضور کے زمانے میں ہم ایسے نہیں لڑتے، ہم جان دے دیں گے اپنی جگہ نہیں چھوڑیں۔ ان کو دیکھ کر اور 2 صحابہ نے ہمت کی، گڑھے کھود کر کھڑے ہو گئے، خود شہید ہو گئے، مگر اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہمت دی اور جو ہے کافروں کو اللہ پاک نے شکست دی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہے۔ ہم دنیا میں جو ہے اللہ پر جان دینے کے لیے آئے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مومن کے جان مال کو اللہ پاک نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے، نہ جان ہماری نہ مال ہمارا۔ سب سے بڑا عیب جو مسلمانوں کے اندر آیا، انہوں نے کہا جان تو میری ہے، اس میں سے چلہ لے لو، جان میری ہے اس میں سے سال لے لو، مال میرا ہے اس میں سے مدرسے کے لیے چندہ لے لو۔ کہا تمہارے جان مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے، اس سے جو ہے نہ جان میری نہ مال میرا، یہ سب اللہ کے لیے۔ ہاں اس میں سے اتنی اجازت ہے اپنی ضرورت کے بقدر اس میں سے جان اپنی ضرورتوں پہ لگا لو، اپنا مال اپنی ضرورت پہ لگا، ہے یہ اللہ کا۔ تو سارا جہان میدان عمل ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا میدان عمل قیامت تک کا زمان ہے، قیامت تک کا زمانہ۔ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ قیامت تک ہے۔ ہاں کہ ہر نبی کو ایک حوض عطا کیا گیا، میرا حوض وہ حد نظر تک پھیلا ہوا ہے، اور میرا حوض حوض کوثر جس کے جو آب خورے سونے اور چاندی کے ہوں گے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو اس کو ایک بار پیے گا پھر اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کہا کہ جو ہے ہر نبی کا ایک حوض ہے، ایک زمانہ ہے جس تک اس کی نبوت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا حوض وسیع ہے، قیامت تک چلے گا، حضور کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ خود تو 23 برس محنت کر کے پردہ فرما گئے، مگر ان کی نبوت کا زمانہ قیامت تک، ان کی محنت کا میدان کوئی یہ قوم قبیلہ نہیں ہے، سارا جہان ان کا میدان عمل ہے۔ ساری دنیا والے حضور کی امت میں ہیں، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ ہم اور آپ امت اجابت ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، دین کو قبول کیا۔
کہا ہم اے اللہ مان کر چلیں گے، اور ایک امت دعوت ہے کہ جس کے امت اجابت کے ذمے ان کو دعوت دینا، اللہ کا تعارف کرانا، آخرت کے احوال کھولنا، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ ان کو بتلانا، اپنی ذمہ داری پر کھڑا کرنا کہ تم دنیا کے اندر دین پھیلانے کے لیے آئے ہو۔ ہر مسلمان کی دوہری ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری ہر مسلمان کے اندر اسلام ہو۔ وہ کیسا مسلمان ہے جس کے جو ہے ظاہر سے، باطن سے، اس کے گھر سے، اس کے کاروبار سے کسی چیز سے اسلام ظاہر نہ ہو؟ تو مسلمان کی پہلی ذمہ داری اس کی زندگی میں اسلام ہو، اور دوسری ذمہ داری اس کی کیا ہے؟ اسلام کو لے کے دنیا میں پھرنے والا ہو، ساری دنیا میں دین کو لے کر پھرنے والا ہو، اور یہ نکلنا ایسا ہو کہ جب تک دنیا میں دین زندہ نہیں ہوگا میں چین سے نہیں بیٹھوں، ایسے نکلنا ہو۔ ہاں اب جو ہے مشورے سے ترتیب بنائی گئی، امت کے ذوف کو سامنے رکھ کر کہ مشورے سے چلتے ہیں۔ جو سال کا 3 چلے لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے مشورہ ہے، چلے میں کب جانا ہے، 3 چلے میں کب جانا ہے، مشورہ ہے، مگر نیت ہماری کیا ہے کہ میری جان مال صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اس کے لیے بتاؤ بھائی کون تیار ہے جو کہ میری جان میرا مال اللہ کے لیے ہے؟ ہاں، کہ جس تقاضے کے لیے مجھے کہیں گے، ہاں میں جو حضور کا امتی ہوں، حضور کا نائب ہوں، ساری دنیا میں دین پھیلانا یہ میرا مقصد حیات ہے۔ کون اس کی پوری دنیا میں جائیں گے ماشاءاللہ۔ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں پاؤں بھی کھڑے کر دیں بھائی ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے فیصلہ کرا لو، ایسی مجلسوں میں فیصلے ہوتے ہیں بھائی ماشاءاللہ۔ اللہ قبول، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں بھائی، ماشاءاللہ۔